صحیح اسکول جب نہیں ہوتا نا بچے بگڑ جاتے ہیں. اب نوجوانوں کو کیا کرنا ہے؟ پہلا کام علم حاصل کرنا ہے دین کا انشاءاللہ العزیز. علم حاصل کرنا ہے, کتاب اور سنت کا علم انشاءاللہ آج سے تیار کر لے, کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے ہم. پہلا کام تو علم بنیاد ہر چیز کی. دوسرا کام عمل کریں گے اس علم پہ انشاءاللہ العزیز حاصل کر کے. اور تیسرا کام لوگوں تک اس علم کو پہنچائیں گے جس پہ انشاءاللہ العزیز ہم عمل کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کرنا ہے. جب آپ ماشاءاللہ آپ نے یہ کر لیا, علم حاصل کیا, عمل شروع کر دیا, تو اس کے بعد 3 کام آپ کو اہم کرنا ہے سماج کے لیے. پہلا دعوت اسلام, لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے, مسلم ہو یا غیر مسلم, پیغام پہنچانا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ آج اسلام پہ, رسول اسلام پر, کتاب پر, کعبے پر, مسلمانوں پر, سلفیت پر, سب پر الزام ہے. آپ ہی عمل کر کے بتائیں گے دنیا کو کہ یہ ہے اسلام, یہ ہے مسلمان, یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والا, یہ ہے قرآن پہ چلنے والا. اس کو سلفیت بولتے ہیں, وہ نہیں جو تم بتا رہے ہو ٹیررزم. یہ حقیقت ہے, آپ کو جواب دینا دعوت اسلام. دوسرا کام اصلاح معاشرہ, سماج کی مختلف مسلمانوں میں پائی جانے والی برائیوں پر آپ کو محنت کرنا ہے, اس کو نکالنے کی کوشش کرنا. تیسرا کام کرنا ہے خدمت خلق, انسانوں کے لیے وہ کام کیجیے آپ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے پہلے 40 سال کی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح سے نبی کی 23 سالہ زندگی نمونہ ہے, پہلی 40 سالہ زندگی بھی نمونہ ہے, اس کو بھی فالو کرنا ہے. اور پہلی 40 سالہ زندگی کیا ہے؟ مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وہ قول یاد کیجئے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے آئے, پہلی وہی آئی, کہا مجھے ڈھانپ دو, مجھے ڈر لگ رہا ہے, میں مر نہ جاؤں. تب آپ نے کہا آپ کو اللہ ضائع نہیں کر سکتا, اس لیے کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو, رشتوں کو قائم رکھتے ہو, لوگوں پر مال خرچ کرتے ہو. اللہ آپ کو کیسے ضائع کریں گا؟ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو آپ, یہ آپ کی 40 ایئرس کی لائف تھی, یہ نمونہ بن جائے لوگوں کے لیے. آپ بولیں گے مجھے ہی کھانے کے لالے, کوئی بات نہیں, اس میں سے کچھ دیجیے. بھائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہے, اللہ کے رسول سامنے بیٹھے ہیں, آپ کے پاس 2 کھجور ہیں, ایک مانگنے والا آیا, کہا کچھ دو. ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کہا 2 کھجور ہے نا, تو کہا 1 دے دو. انہوں نے 1 دے دیا, اور دونوں میاں بیوی نے ایک میں سے آدھا آدھا کھایا. جو ہے اس میں سے دینے کی پوچھوں گی نا, اللہ یہ پوچھیں گے تم کروڑ پتی ہو تو کتنا دیا؟ نہیں, جو جب تھا اس میں سے کتنا دیا اس کی پوچھ ہونے والی. آئیں گا تو زکوٰۃ دیں گے, باقی سب ہوں گے. ابھی کیا ہے 100 روپے, اس میں سے 1 روپے دے سکتا ہوں کسی کو. یہ ہو مزاج ادا کہ تو یہ کرنا ہے. خدمت خلق یہ اہم چیز ہے. بس آخری پیغام اور اپنی بات کو ختم کروں گا. امید کروں گا نوجوانوں سے اس بستی اور شہر کے کہ آپ ایک پرماننٹ چینج لے کر آج یہاں سے اٹھیں. ایک ارادہ تو کر کے اٹھے کہ ایک تو زندگی میں ضرور تبدیلی لاؤں گا, کوئی ایک تبدیلی ضرور لاؤں گا, تاکہ آج کے بعد میں وہ انسان نہ رہوں, وہ نوجوان نہ رہوں جو کل تک تھا. اور اس میں سے ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ تہیہ کر کے ضرور اٹھیں جس چیز نے مجھے بھی فائدہ دیا تھا جب میں نوجوان تھا, اس لیے آپ کو دے رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی باتیں ہو سکتی, علم وغیرہ تو ہے ہی. وہ یہ ہے کہ چہرہ رکھ لیں, داڑھی رکھ لیں. جب میں کالج کے لائف میں تھا تو تب بہرحال جو بھی کالج لائف رہتی, اکلوتی اولاد رہتی انسان کی, تو وہ ساری محبتوں میں پلے بڑے ہوئے, اور سارے عیش و عشرت میں والد باہر تھے, خوب دولت میں اللہ نے دیا, آج بھی رکھا, اللہ قائم رکھے, ان کا اجر بھی دے. یہ ساری ہماری زندگی تھی. لیکن جب بڑے ہوئے تو والدہ نے کہا کہ داڑھی مت کاٹنا, ہو سکتا کبھی زندگی میں اچھے انسان بنو تو برا نہیں لگنا کہ تمہیں داڑھی کاٹ دی. میں نے کہا ٹھیک ہے کاٹ تو کبھی بھی سکتے, چلو ابھی رکھ کے دیکھ لیتے. وہ ایک نصیحت تھی ان کی, مت کاٹو, بعد میں ضرورت پڑی تو کر لیں, لیکن ابھی مت کاٹو, رکھو اس کو بیٹا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اس کو رہنے دیتے, کاٹ تو کبھی بھی سکتے نہیں کہ رکھ بعد میں بولے تو نہیں ہوگا نا, ایسا بعد میں ایک بار رکھ لیتے ہیں. پھر ہوا ہے کہ جب بڑھنے لگی نا تو شرارتیں خود کم ہونے لگی. جب کسی غلط جگہ جاتے تو دل میں نادم ہوتے کہ آپ نہیں جانا چاہیے, چھوڑ دیتا میں جانا ہوں. دھیرے دھیرے اس نے بہت جگہ گائیڈ کیا, یاد رکھی. لوگ جھگڑا ہوتا تو بولتے ارے تم آؤ, تو لوگ کیوں مجھے بلاتے؟ میرے ہم عمر لوگوں کو نہیں بلاتے, اس لیے بلاتے تھے کہ بولتے داڑھی والا ہے, یہ فیصلہ صحیح کر سکتا. تم آ کے مولانا تم بولو کیا کرنا ہے دونوں کے بیچ میں, یہ کر ڈالا. وہ بزرگی دیتی ہے داڑھی, مقام دیتی ہے, پہچان دیتی ہے. بہت ساری غلط جگہ آپ نہیں جاتے اس کی وجہ سے. ایک چینج لے کے ضرور اٹھو آج انشاءاللہ, ایک چینج. جس کو داڑھی ہے وہ کوئی دوسرا چینج لے کر اٹھے, جو وہ بھی کرتا ہے وہ تیسرا چینج لے کر. ایک تبدیلی تو آئے, باقی دیکھا جائیں گے انشاءاللہ. جب ایک آئیں گے نا انشاءاللہ تو آپ عادی ہو جائیں گے انیک تبدیلیوں کے. ایک بھی نہیں آئی کل پھر وہی زندگی, پھر میں اگر روز بھی یہاں ایسی تقریر دیتا رہوں, کچھ نہیں ہونے والا ہے, کچھ نہیں ہونے والا. چینج امپورٹنٹ ہے.
بدلی اپنی زندگی، وقت گزر رہا ہے، موت کب آئیں گے ہم نہیں جانتے، لوگ بوڑھے ہو کے مرتے، جوان مرتے، بچے ہی مر جاتے ہیں، لہٰذا جس کو جو موقع ملا اس میں خوب عمل کیجیے۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ